غزوہ بدر میں حضرت حذیفہ شامل نہیں ہو پائے۔ آپ سوچیں گے کہ اتنی بڑی جنگ، اسلام اور کفر کی پہلی جنگ میں حضرت حذیفہ شامل نہیں ہو پائے، ایسا کیوں ہوا؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ حضرت حذیفہ اپنے والد محترم یمان کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ان کی ملاقات کفار سے ہوتی ہے۔ کفار ان سے ایگریمنٹ لیتے ہیں کہ آپ ہمارے مقابلے میں ہونے والی اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گے۔ مجبوراً ان دونوں باپ بیٹوں کو اپنی جان بچانے کے لیے کفار مکہ سے ایگریمنٹ کرنا پڑتا ہے۔ جب یہ دونوں مدینہ پہنچتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری بات بتاتے ہیں، تو اللہ کے نبی، جبکہ اس وقت تعداد کی بے حد کمی تھی، 313 لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عہد کی اور وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے ان دونوں سے کہتے ہیں کہ آپ دونوں اس جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ ناظرین کرام، کیا وعدے کو پورا کرنے کی ایسی مثال پوری انسانی تاریخ میں ملتی ہے کہ ایک ایسی جنگ میں، جبکہ ایک ایک آدمی قیمتی ہے، 1000 کا لشکر جرار حملہ آور ہے اور 313 یہاں نہتے اور کمزور لوگ ہیں، اس میں اگر 2 لوگوں کا اضافہ ہو جائے تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی چیز ہوگی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس وجہ سے کہ ان دونوں نے کفار مکہ سے وعدہ لیا تھا کہ ہم آپ کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، اس وعدے کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں ان دونوں کو شامل ہونے سے منع کر دیا۔ اس سے جہاں ایک طرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر وعدے کی، عہد کی کتنی ذمہ داری ہے اور وعدے کا کتنا خیال رکھا گیا ہے، دوسری طرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل سے مشکل حالات میں بھی اسلام کے اصولوں سے سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تعلیم دی ہے کہ وعدے کو پورا کرنا ہے تو آپ بہت ایمرجنسی حالات میں بھی وعدے کو پورا کرتے تھے۔ محترم ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ اور ان کے والد محترم حضرت یمان کو جنگ بدر میں شریک نہیں ہونے دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگیں صرف جنگیں نہیں ہوتی تھیں، بلکہ ان کے کچھ قاعدے ہوتے تھے، کچھ قانون ہوتے تھے، اور ان قانونوں کی، ان قاعدوں کی پاسداری کی جاتی تھی۔ ناظرین کرام، یہی سے ایک اعتراض جو اسلام پر لگایا جاتا ہے کہ اسلام میں بیجا جنگ ہے، اس اعتراض کو دور کیا جا سکتا ہے اور اس اعتراض کا جواب دیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نازک موقع پر اپنے 2 صحابہ کرام کو صرف اس وجہ سے جنگ بدر میں شامل نہیں ہونے دیا کیونکہ انہوں نے کفار کے ساتھ وعدہ کیا تھا اور اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے ان کو جنگ میں شامل نہیں ہونے دیا جا سکتا تھا۔ ناظرین کرام، مجھے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی۔ آپ نے فرمایا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 چیزیں جس کے اندر ہوں وہ پکا منافق ہے۔ نمبر 1، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، واذا اؤتمن خان، جب امانت اس کے پاس رکھی جائے تو خیانت کرے، واذا خاصم فجر، اور جب کسی سے جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اور بد زبانی پر اتر جائے۔